بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم کلاس 5. How are you all? Yes, miss. Turn on your cameras, all of you. Okay, teacher. Ilsa bete, turn on your camera. Take out your Kahwani Urdu. Hurry up bete. All of you, turn on your cameras. Take out your Kahwani Urdu and pencils. Page number 5. Take out page number 5. Write date and day. Today is 4th of May 2021 and today is Tuesday. Mark the date and day. Page number 5. And raise your hands better for reading. Raise your hands for reading. آج کے ہمارے سبق کا نام ہے محبت اور شفقت کے پیکر صلی اللہ علیہ وسلم. جی فاطمہ بیٹے آپ شروع کیجیے. السلام علیکم ٹیچر. وعلیکم السلام بیٹے. بیٹے ریڈنگ شروع کیجیے. حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمام جہانوں کے لیے رحمت بن کر تشریف لائے. آپ نے ہر انسان سے نہ صرف خود محبت فرمائی بلکہ فاطمہ لوگوں کو بھی ایک فاطمہ بیٹے آپ کے ساتھ صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے یہ ضرور کہنا ہے ٹھیک ہے جب بھی مخاطب کرنا نبی صلی اللہ علیہ وسلم. جی یہاں سے آپ دوبارہ. صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر انسان سے نہ صرف خود محبت فرمائی بلکہ لوگوں کو بھی ایک دوسرے کے ساتھ پیار اور محبت کا پیغام دیا. پیارے نبی صلی ابھی اللہ علیہ وسلم. فاطمہ ویٹ بیٹے. اب بیٹے آپ لوگ ساتھ ساتھ نا جو مشکل الفاظ ہیں ان کو انڈر لائن کرتے جائیے. محبت شفقت اور پیکر جو لیسن کا نام ہے ان تینوں کو بیٹے انڈر لائن کیجیے. اس کے بعد بیٹے فرسٹ لائن جو ہے رحمت محبت شفقت اور پیکر. اس کے بعد نیکسٹ لائن میں رحمت اور تشریف. فرسٹ پیراگراف کی لاسٹ لائن میں پیغام. جی حضور صلی اللہ علیہ وسلم تمام جہانوں کے لیے رحمت بن کر تشریف لائے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ صرف انسانوں سے محبت کی ہے بلکہ لوگوں کو بھی ایک دوسرے سے پیار اور محبت کا پیغام دیا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود تو محبت کی ہے انسانوں سے اور لوگوں کو بھی یہ میسج دیا ہے کہ وہ سب آپس میں ایک دوسرے سے پیار اور محبت سے رہیں. ٹھیک ہے جی بیٹے فاطمہ. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بچوں سے بے حد پیار کرتے تھے اور ان کا دل و جان سے خیال رکھتے تھے.
مشہور کتاب شمائل 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 ترمزی ہاں میں جی لکھا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بچوں پر بہت مہربانی فرماتے تھے، ان مہربانی سے کو انڈر لائن محبت کیجیے. کرتے تھے، پیار سے ان کے سر پر ہاتھ پھیرتے تھے اور ان کے لیے بھلائی کی دعا فرماتے تھے۔ بچے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب آتے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم انہیں گود میں لے لیتے، لیے لیٹے ہوتے تو بچے کو اپنے پیروں پر بٹھا لیتے، کبھی سینے پر لٹا لیتے، راہ چلتے بچوں کو سلام کرتے، ان کو چومتے اور پیار کرتے۔ فصل کا پہلا میوہ میوہ فصل کا پہلا میوہ سب سے کم عمر بچے کو کھلاتے۔ فاطمہ تھینک یو اپنے بیٹا، تھینک یو بیٹا. جی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہیں وہ نہ صرف انسانوں سے پیار کرتے بلکہ بچوں سے بہت زیادہ پیار کرتے تھے اور ان کا دل و جان سے بھی زیادہ خیال رکھتے تھے. حدیث کی ایک بہت ہی مشہور کتاب ہے شمائل ترمزی، اس میں لکھا گیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بچوں پر بہت مہربانی فرماتے تھے. بیٹا یہ مہربانی کو انڈر لائن کیجیے. بچوں سے بہت زیادہ محبت کرتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، محبت اور شفقت سے بچوں کے سر پر ہاتھ پھیرتے تھے اور ان کے لیے بھلائی کی دعا بھی فرماتے تھے. بیٹا بھلائی بھی انڈر لائن کیجیے. بھلائی کا معنی ہوتا ہے اچھائی، ٹھیک ہے. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب بھی بچوں کے قریب جاتے تو انہیں گود میں لے لیتے اور بچوں کو نا اپنے پیروں پہ بٹھا لیتے اور کبھی سینے پر بھی لٹا لیتے تھے. راستے میں چلتے ہوئے جو بچے ان کو ملتے ہیں وہ ان کو سلام کرتے تھے. دیکھیے کتنی بڑی ہستی ہے، ٹھیک ہے. نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود بچوں کو سلام کرتے تھے اور ان کو چومتے تھے، ان کو پیار کرتے تھے. اور جب فصل کا پہلا میوہ یعنی کوئی نیا پھل وغیرہ آتا تھا، میوہ کہتے ہیں پھل کو، تو وہ سب سے کم عمر جو اس محفل میں بچہ ہوتا تھا اس کو دیتے تھے. جی ٹیچر میوہ کو بھی انڈر لائن کرنا ہے؟ ہاں جی میوہ کو بھی انڈر لائن کیجیے، اس کا معنی ہے پھل. ٹیچر اس کے آگے میں پڑھ لوں؟ ہاں جی پڑھیے. اپنے نواسوں یعنی حضرت علی رضی اللہ عنہ اور حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ کے صاحبزادوں حضرت حسن رضی اللہ عنہ اور حضرت حسین رضی اللہ عنہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت محبت تھی. بیان کیا جاتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن نماز پڑھ رہے تھے کہ حضرت حسین رضی اللہ عنہ بچوں کی عادت کے مطابق آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کمر مبارک پر بیٹھ گئے اور ان کے گر جانے کے خیال سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سجدہ لمبا کر لیا. دوسرے بچوں کے ساتھ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنی ہی محبت تھی. حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے خاص خادم تھے. جی فلزہ غزوہ بیٹے، تبوک کے فلزہ یہاں پہ بیٹے ذرا اسٹاپ کیجیے. جی بیٹے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نواسے یعنی حضرت علی اور حضرت علی رضی اللہ عنہ اور حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ کے جو صاحبزادے تھے، کون تھے ان کے صاحبزادے؟ حضرت حسن اور حضرت حسین رضی اللہ عنہ. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ان سے بے انتہا محبت تھی. بیان کیا جاتا ہے یعنی بتایا جاتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک دن نماز پڑھ رہے تھے تو حضرت حسین رضی اللہ عنہ بہت ہی چھوٹے تھے، تو وہ بچوں کی عادت جس طرح ہوتی ہے نماز پڑھتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کمر مبارک پر بیٹھ گئے. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت حسین رضی اللہ عنہ کے گر جانے کے خیال سے اپنا سجدہ لمبا کر دیا تھا، اتنی محبت تھی ان کو. اور دوسرے بچوں کے ساتھ بھی، نہ صرف یہ کہ اپنے ان بچوں کے ساتھ، دوسرے بھی بچوں کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حد سے زیادہ محبت تھی. اب یہاں پر آگے ہم پڑھیں گے حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے خاص خادم تھے. اب ان کا ہم قصہ پڑھیں گے. بیٹے اس میں خادم کو انڈر لائن کیجیے. خادم کا معنی ہوتا ہے ملازم. جی بیٹے پڑھیں.
پڑھیے بیٹا. فلزا پڑھیے. محمود بیٹے آپ پڑھے. غزوہ تبوک کے موقع پر جب جنگ کے لیے چندہ اکٹھا کیا جا رہا تھا، ان کی والدہ نے انہیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کر دیا اور عرض کیا، اے اللہ کے رسول، میرے صلی اللہ علیہ وسلم، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میرے پاس کوئی چیز نہیں جو چندے میں دے سکوں. میں اپنا یہ بیٹا آپ کی خدمت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کرتی ہوں. اس وقت سے حضرت انس رضی اللہ عنہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں تھے. آپ فرماتے ہیں کہ میں نے 10 برس حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں گزارے. آپ نے نہ کبھی بھی ڈانٹا، نہ مارا اور نہ کبھی یہ پوچھا کہ تم نے یہ کام کیوں نہیں کیا. کبھی ایسا ہوتا کہ آپ مجھے کسی کام کے لیے کہتے اور میں کھیل میں لگا رہتا یا کام بھول جاتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کچھ دیر بعد مسکرا کر فرماتے، اب تو یہ کام کر دو. شاباش بیٹے، تھینک یو بیٹے، شاباش. جی اس میں بیٹا بتایا ہے غزوہ تبوک کے موقع پر جب جنگ کے لیے چندہ اکٹھا کیا جا رہا تھا تو حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ کی والدہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہوئیں اور ان سے کہا کہ جنگ میں چندے کے دینے کے لیے میرے پاس کچھ نہیں ہے، تو میں اپنے بیٹے کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کرتی ہوں. اس وقت حضرت انس رضی اللہ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں تھے. اب جی حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے 10 برس یعنی 10 سال نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں گزارے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ ہی کبھی کہتے ہیں مجھے ڈانٹا، نہ مارا اور نہ ہی کبھی یہ پوچھا کہ تم نے یہ کام کیوں نہیں کیا. کہتے کبھی کبھی تو ایسا ہوتا تھا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مجھے کسی کام کے لیے کہتے اور میں کھیل میں ہی لگا رہتا یا میں وہ کام کرنا ہی بھول جاتا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کچھ دیر بعد مسکرا کر فرماتے اب تو یہ کام کر دو. کتنا پیار اور کتنی محبت وہ اپنے خادموں سے یعنی ملازم سے بھی کرتے تھے. جی اب ریڈنگ کون کرے گا؟ عبداللہ بیٹے ریڈنگ کیجیے. السلام علیکم ٹیچر. وعلیکم السلام. بیٹے یہ اوپر والے پیراگراف میں نا ویٹ بیٹے اوپر والے پیراگراف میں چندہ سب سے اوپر ورڈ ہے لائن میں، اس کو انڈر لائن کر لیجیے. ٹیچر میرے ابھی میرے پاس بک ہے لیکن ہم ٹرین میں بیٹھے ہوئے ہیں تو اس لیے. اچھا جی چلے ٹھیک ہے. آپ پہ بس
लिसनिंग ही कीजिए। ओके, इसमें बेटा अच्छा खिदमत का भी वर्ड है, उसको भी अंडरलाइन कर लीजिए। ओके अब्दुल्ला बेटे। इब्राहिम बेटे आप रीडिंग कीजिए। बेटे बच्चे भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बहुत मोहब्बत करते थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखते तो हंसते मुस्कुराते आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आ जाते और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सबको प्यार करते। हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये मोहब्बत सिर्फ मुसलमान बच्चों के लिए ही ना थी, बल्कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उन बच्चों से भी मोहब्बत फरमाते थे जो मुसलमान ना थे। शाइले शाइले बेटे शुमाइले तरिंजी शुमाइले तरिंजी में बयान किया गया है कि एक यहूदी का बेटा हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास अक्सर आया करता था और कभी कभी कोई काम कर दिया करता था। इत्तेफाक से ये लड़का बीमार हो गया। आपको जब इस बीमार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आपको जब इसकी बीमारी आपके साथ बोलिए सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जब इसकी बीमारी का इल्म हुआ तो उसके घर तशरीफ ले गए। इस वक्त बच्चे की हालत बहुत खराब थी। अंदाजा होता था वो जिंदा ना बचेगा। इसकी भलाई के ख्याल से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसे मुसलमान हो जाने के लिए कहा। बच्चे ने अपने बाप की तरफ देखा तो उसने इजाजत दे दी। बच्चा कलमा पढ़ कर मुसलमान हो गया। आप बहुत खुश हुए और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बहुत खुश हो गए और उन्होंने फरमाया सब तारीफें अल्लाह ही के लिए है जिसने मेरी वजह से इसे दोज़ख के अजाब से बचा लिया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बच्चों से बहुत मोहब्बत करते थे। आप जब भी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बच्चों को देखते तो उनको हंसते हुए मुस्कुराते हुए देखते और उनके पास आ जाते थे। किनके पास आ जाते थे? बच्चों के पास। ठीक है, हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये मोहब्बत और शफ़क़त सिर्फ मुसलमान बच्चों के लिए नहीं थी, वो दूसरे भी बच्चे जो दूसरे मज़ाहिब के बच्चे थे उनसे भी बहुत मोहब्बत करते थे। अब शुमाइल तिरमिज़ी ही जो अहादीस की किताब है उसमें भी बताया गया है कि एक यहूदी का बेटा हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास अक्सर आया करता था और कभी कोई काम कर दिया करता था। इत्तेफाक से क्या हुआ जी, वो लड़का बीमार हो गया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जब उसकी बीमारी का इल्म हुआ तो आप उसके घर तशरीफ़ ले गए। उस वक्त उस बच्चे की हालत बहुत ज़्यादा ख़राब थी, यानी करीबुल मौत था, मरने ही वाला था। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तो गैब का भी इल्म होता था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस बच्चे के साथ, क्योंकि उससे मोहब्बत करते थे, उसकी भलाई के लिए कहा कि तुम कलमा पढ़ लो। ठीक है, उस बच्चे ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कहने पर कलमा पढ़ लिया। उसने अपने बाप की तरफ देखा, बाप ने इजाज़त दी और उस बच्चे ने कलमा पढ़ लिया और मुसलमान हो गया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस बच्चे से बहुत खुश हुए और फरमाया सब तारीफ़ें अल्लाह ही के लिए हैं जिसने मेरी वजह से इसे दोज़ख के अजाब से बचा लिया। यानी जब उसने कलमा पढ़ लिया तो मुसलमान पर दोज़ख तो हराम है। ठीक है, तो उस बच्चे को क्या हुआ, वो मुसलमान हो गया और अब उस पर जन्नत वाजिब हो गई। जी, अब इसमें बेटा इस पैराग्राफ में लास्ट लाइन में है तारीफ़ें, इसको भी अंडरलाइन कर लीजिए।
اور اسی لائن میں لاسٹ پہ ہے دوزخ اور عذاب، اس کو بھی انڈر لائن کر دیجیے. جی اب بیٹا اس کے ہم دیکھتے ہیں آگے الفاظ معنی. الفاظ معنی دیکھیے، پیکر کا معنی ہے شکل، صورت یا چہرہ. پیکر کا معنی ہے شکل، صورت یا چہرہ. غزوہ، مسلمانوں کی کفار سے جنگ جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود شرکت کی ہو، اس کو غزوہ کہتے ہیں. دوزخ، جہنم. اب جی بیٹے اس لیسن کی سب کو اچھی طرح سے سمجھ آ گئی ہے؟ کسی نے کوئی کوشچن تو نہیں کرنا؟ چلے اب ہم بک ورک سٹارٹ کریں. سب نے ڈیٹ اینڈ ڈے ڈالی تھی لیسن پہ؟ اوکے جی. اب جی بیٹے پیج نکالیں، پیج نمبر 8. کیا آپ جانتے ہیں یہ علامات دیکھیے اوپر، سواد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، رے اور زواد رضی اللہ عنہ کہتے ہیں اس کو، اور رے اور ہے اس کو کہتے ہیں رحمت اللہ علیہ. کب لگائی جاتی ہیں؟ آپ سب جانتے ہیں یہ کب لگائی جاتی ہیں؟ جی آج آپ کو میں بتاتی ہوں یہ علامات کب لگائی جاتی ہیں. ٹھیک ہے، سواد یعنی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ کب لگایا جاتا ہے؟ جب بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام آئے یا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم لکھا جائے تو یہ علامت یعنی سواد لگائی جاتی ہے. یہ آپ سب کو تو مجھے پتا ہے، سب کو ہی پتا ہے، یہ پتا ہے نا سب کو؟ say yes or no. یس. بیٹے ذرا لائیولی ہو کے بیٹھیے. اب جی نیچے دیکھیے، رے اور زواد اس کا مطلب ہوتا ہے رضی اللہ عنہا. یہ کب لگاتے ہیں؟ جب بھی کسی صحابی کا نام آئے اس کے ساتھ رضی اللہ عنہا لگاتے ہیں. ٹھیک ہے، اور رضی اللہ عنہ ہوتا ہے صحابی کے لیے، اور رضی اللہ عنہا جس کے ساتھ انہا کے ساتھ الف لگایا جاتا ہے وہ صحابیہ کے نام کے ساتھ لگایا جاتا ہے. صحابیہ یعنی جو عورت. ٹھیک ہے، صحابی یعنی جو مرد ہے ان کے لیے رضی اللہ عنہ. انہوں میں دیکھیں ہے آتا ہے اینڈ میں، اور انہا میں الف آتا ہے، تو صحابی کے لیے انہو اور صحابیہ کے لیے انہا. ٹھیک ہے، اس کے بعد بیٹے اسی کی ایک اور فارم ہے رضی اللہ عنہم، صحابہ کرام کے ناموں کے ساتھ. رضی اللہ عنہم اس طرح ہوتا ہے کہ زیادہ صحابہ کرام کے جب نام آتے ہیں ان کے ساتھ، یعنی 4-5 صحابہ کرام کے اکٹھے نام آئے ہیں تو وہاں آپ لگا دیں گے رضی اللہ عنہم کے، ان سب کے ساتھ یہ لگانا ہے. ٹھیک ہے، اب جی نیچے دیکھیے رے اور ہے، اس کا مطلب ہوتا ہے رحمت اللہ علیہ. یہ علامت عام طور پر تابعین، صوفیہ کرام اور بزرگان دین اور اللہ کے نزدیک اور اللہ کے نیک اور برگزیدہ بندوں کے ناموں کے ساتھ استعمال کی جاتی ہے. ان میں علماء کرام اور قومی رہنما وغیرہ بھی شامل ہیں، یعنی یہ بہت ادب اور احترام کے ساتھ جو بہت ہی صوفیہ کرام یعنی بزرگان دین اور اللہ کے نیک اور برگزیدہ بندے ہیں. ٹھیک ہے، ان میں ہمارے علماء کرام بھی شامل ہو جاتے ہیں اور جو ہمارے قومی رہنما ہیں. قومی رہنما ہمارے کون ہیں؟ کوئی بتائے گا ہمارے قومی رہنما کون ہے؟ قائد اعظم، علامہ اقبال، یہ ہمارے کون ہیں؟ یہ قومی رہنما ہیں. اکثر ہم کہتے ہیں نا قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ، علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ، تو ان کے ساتھ یہ رحمۃ اللہ علیہ لگاتے ہیں. اب یہ نیچے دیکھیے سوال نمبر 3،
مدرجہ والا علامات درست الفاظ پر لگائیے. نبی کریم کے ساتھ کیا لگے گا؟ صلی اللہ علیہ وسلم. صلی سواد اللہ ٹیچر. علیہ وسلم. ہاں جی سواد لگے گا. اپنے تمام صحابہ، اس کے ساتھ کیا لگے گا؟ رضی اللہ عنہ. ہاں جی رے اور زواد بھی نہایت محبت کا برتاؤ فرماتے تھے. صحابہ کے ساتھ بھی کیا لگے گا؟ رے اور رضی زواد. اللہ عنہ. ہاں جی رضی اللہ عنہ بھی. اب جی آپ یہاں پر کس کے لیے بولا گیا ہے؟ صحابہ بھی آپ پر دل و جان سے نثار تھے. آپ سے یہاں کون مخاطب ہے؟ صلی اللہ علیہ وسلم. ہاں جی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم. اب یہاں آپ کے اوپر آپ سواد ڈالیں گے. ٹھیک ہے. صحابہ رضی اللہ عنہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر دل و جان سے نثار تھے. اس کے بعد دیکھیے جی حضرت بلال، اس پہ کیا آئے گا؟ رحمت اللہ. رضی اللہ عنہ. حضرت بلال صحابی رسول تھے. ٹھیک ہے. حضرت بلال رضی اللہ عنہ کی بے مثال محبت پر تو علامہ اقبال نے ایک خوبصورت نظم بھی لکھی ہے. علامہ اقبال کیا ہے؟ علامہ اقبال رحمت اللہ. ہاں جی ہمارے قومی رہنما ہے. یہ رحمت اللہ علیہ اس پہ آئے گا. ٹھیک ہے. اب میں ریپیٹ کر رہی ہوں، آپ سب دیکھ لیں کسی نے کوئی غلط تو نہیں علامت لگا دی. نبی کریم پر آئے گا جی صلی اللہ علیہ وسلم، صحابہ پر رضی اللہ عنہ، آگے جی صحابہ پر بھی رضی اللہ عنہ، آپ پر صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت بلال پر رضی اللہ عنہ، علامہ اقبال پر رحمت اللہ علیہ. ڈن آل آف یو؟ ڈن آل آف یو؟ بیٹا سے یس اور نو. یس ٹیچر. اب جی بیٹے دیکھیں آگے پیج نمبر 9. پیج نمبر 9 بیٹا دیکھیے. ان الفاظ کی جمع بنائیے. واحد جمع ہے بیٹے. حدیث کا کیا ہوگا؟ احادیث. احادیث. بیٹے اسکرین پہ دیکھیں لکھا ہوا ہے، اس کو کاپی کیجئے. حدیث کی جمع ہے احادیث. عادت کی جمع عادات. عادات. حالت کی جمع حالات. حالات. کتاب کی جمع کتابیں. کتب. کتابیں بھی ہوتا ہے اور کتب بھی ہوتا ہے. ٹیچر ہم کتابیں لکھ سکتے ہیں؟ لکھ سکتے ہیں. کتب بھی لکھ لیں سلیش ڈال کے ساتھ. ٹھیک ہے. خدمت کی جمع خدمات. خدمات. وقت کی جمع اوقات. اوقات. ویری گڈ. Have you written all of you? Done all of you? یس ٹیچر. بوائز آپ بھی بول دیں. اچھا جی گڈ بیٹے. اب اس میں دیکھیں سوال نمبر 4 کا بے والا حصہ. واحد اور جمع کو مثال کے مطابق ایک ہی جملے میں استعمال کیجیے. یہ ہم انشاءاللہ کاپی میں کریں گے. ٹھیک ہے. یہ جو ہم نے ابھی واحد جمع کیے ہیں نا، اس کو واحد کو بھی اور جمع کو بھی ملا کے ہم نے ایک جملہ بنانا ہے. ٹھیک ہے. یہ ہم انشاءاللہ کاپی میں کریں گے. مثال ہے جیسے انہوں نے دی ہے. پہلا لفظ ہے جی واحد جمع حدیث کی جمع احادیث. میں نے یہ حدیث احادیث کی کتاب میں پڑھی تھی. اس میں اب حدیث بھی آ گیا اور احادیث بھی جملے میں آ گیا. سمجھ آ گئی؟ میں نے یہ حدیث احادیث کی کتاب میں پڑھی تھی. سمجھ آئیے اس کی سب کو؟ اس میں ہم نے یس. واحد بھی استعمال کر لیا اور جمع بھی استعمال کر لیا اور ایک جملہ بن گیا. یہ ہم انشاءاللہ کاپی ورک کریں گے. یہ اب آگے دیکھیے الفاظ کے متضاد بنائیے.
پہلا ہے جی رحمت. رحمت کا متضاد ہوگا زحمت. نیکسٹ دیکھیے محبت. اس کا متضاد ہے نفرت. اگلا دیکھیے قریب. اس کا متضاد ہے بعید. بعید یا دور. پھر ہے جی دعا. اس کا متضاد ہے بد دعا. پھر ہے جی بھلائی. برائی. اس کا متضاد ہے برائی. اگلا ہے جی خاص. اس کا متضاد عام. ہے عام. کھانے والا نہیں، آئین سے شروع ہونے والا عام. ٹھیک ہے. اب جی جس طرح ہم نے اوپر حدیث کا بھی واحد جمع کو اکٹھا کر کے ایک جملہ بنایا ہے، اسی طرح ہی اس کا بھی آگے یہی کام ہے کہ الفاظ اور ضد کو مثال کے مطابق ایک ہی جملے میں استعمال کیجیے. یعنی الفاظ کو بھی اور متضاد کو بھی دونوں کو ملا کے ہم نے ایک جملہ بنانا ہے. جیسے اس کا پہلا جملہ انہوں نے مثال دے کر ادھر آپ کو سمجھانے کی کوشش کی ہے. پہلا رحمت ہے، اس کی متضاد ہے زحمت. تو مثال کیا ہے جی؟ مہمان اللہ کی رحمت ہوتے ہیں، انہیں زحمت نہیں سمجھنا چاہیے. اس میں اب ہم نے لفظ بھی استعمال ہو گیا اور اس کا متضاد بھی استعمال ہو گیا. سمجھ آ گئی؟ یس ٹیچر. جی. اب بیٹے آپ کا آج کا کام جو ہے ہوم ورک، آپ نے اس کے الفاظ معنی، بک ورک اور املا کے جو مشکل الفاظ ہیں، ٹھیک ہے، وہ یاد کرنی ہے. کل بیٹا آپ نے اپنی کاپیز اور پینسل پین جو بھی اپنے سب کچھ ریڈی کر کے بیٹھنا ہے. ٹھیک ہے. کل ٹیچر املا ہے ہماری. کل آپ کی املا ہوگی، الفاظ معنی میں آپ سے زبانی پوچھوں گی، اور پھر انشاءاللہ ہم کل کاپی ورک بھی کریں گے. اوکے ٹیچر. ٹھیک ہے. اوکے جی بیٹا. لکھ لیے. کسی نے کوئی کوشچن کرنا ہے؟ میرا ذرا مس یس بیٹے. مس آپ میرا نا کل لائک مس میری درخواست اور وہ نا جو گرامر والا آپ نے کل کام کروایا تھا وہ دیکھ چیک کر. وہ آپ یوٹیوب سے لے لیجئے. نہیں مس مجھے دیکھنا نہیں ہے، میں نے کر دیا ہے. کر وہ لی نا ہے؟ آپ ویری چیک گڈ. کر. اوکے آپ جی، چیک کر لیں. دکھا دو دکھا دو سارا چیک کرو. دکھا دیجیے بیٹا. بیٹے کیمرے کے سامنے کاپی کیجیے، تھوڑا سا اور کلوز کیجیے. شاباش، اچھی ایکٹنگ کی آپ نے. گڈ. تھوڑا سا قریب کیجیے. ویری گڈ بیٹا. شاباش. گڈ ورک ابراہیم. اب آپ نے کل بھی کاپی ورک اپنا اسی طرح ہی نیٹ کرنا ہے. ٹھیک ہے. ویری گڈ بیٹا. اوکے جی بیٹے، مجھے آپ اٹینڈنس دے دیجیے.